بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمنوں کی نظروں سے چھپے رہنا، یعنی وہ آپ کو دیکھ نہ سکیں۔ اگر آپ کو کوئی دشمن ہے اور آپ کو فالو کرتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے اور میں اس سے جو ہے وہ محفوظ رہوں، تو اس کے لیے ایک عمل ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اتنا مشکل نہیں ہے، آسان سا عمل ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہی کہ آپ اس کی نظروں سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ اب وہ عمل کیا ہے کہ آپ نے ریت بچھانی ہے، ریت صاف ہو، نجاست وغیرہ اس میں نہ ہو، اور اس کے اوپر خود بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ بیٹھنے کے بعد جو ہے آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آپ نے آیت پڑھنی ہے۔ آیت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں، اے موکلو پکڑ لو اس کی آنکھوں کی بینائی کو، اے موکلو پکڑ لو اس کی آنکھوں کی بینائی کو اور داخل کرو اندھیروں کے دریاؤں میں، یہاں تک کہ وہ مجھے دیکھ نہ سپائے، یہاں تک کہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ پھر آیت یہ پڑھنی ہے، صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آپ نے پڑھ لی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پڑھنے کے بعد جو ہے نا آپ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکے گا، ایک بات۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کلمات کہنے، یہ دعا پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسکرین پہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا میں۔ اللہم انی اسألک بنا خفیہ بنا للطف الخفی یا لطف الخفی فإن من اخفیتہ بخفی لطفک فقد خفی۔ یہ الفاظ پھر آپ لوگوں نے پڑھنے۔ یہ پڑھنے کے بعد جو ہے اب اس کا ترجمہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو الفاظ آپ پڑھیں آپ کو پتہ ہو کہ کیا پڑھیں۔ 3 سوال کرتا ہوں تو سے پوشیدہ مہربانی والے اپنی پوشیدہ مہربانی کے اندر چھپا لے، کیونکہ جس کو تو نے اپنی پوشیدہ مہربانی میں چھپا لیا بے شک وہ چھپ گیا۔ تو الفاظ جو ہے نا وہ بھی اسی سے ریلیٹ ہی کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اٹھ کر جہاں چاہیں آپ جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ اس پڑھنے کے بعد آپ وہاں سے اٹھ جائیں ریت کے اوپر سے، اور پھر جہاں آپ نے جانا آپ چلے جائیں، آپ کو کوئی بھی دیکھ نہیں سکے گا۔ جب کسی سے بات کرے گا تو فوراً ظاہر ہو جائے گا، اور اس عمل کی جو تاثیر ہے وہ جاتی رہے گی۔ آپ نے جب یہ پورا عمل کر لیا اس کے بعد آپ جہاں جائیں گے آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا، ٹھیک ہے، اور تب تک نہیں دیکھ سکے گا جب تک آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ جب آپ کسی سے بات کریں گے تو پھر اس عمل کی تاثیر ایسے ایسا جاتی رہے گی اور پھر یہ عمل ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ جیسے اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا آپ کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے تو آپ یہ عمل کریں اور پھر آپ اپنے جو بھی کام کرنا ہے جہاں جانا وہاں چلے جائیں۔ ایک راستہ ہی ہوتا ہے نا کہ جو بھی آپ کو فالو کرتا ہے یا آپ کے پیچھے وہاں پہ کہیں کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھ لیں کہ یہاں سے نکلتے ہوئے یا کہیں پر بھی ہوتا ہے، تو جب آپ وہاں سے آگے نکل گئے تو اس کو کیا پتہ چلا کہ آپ اندر ہیں یا باہر ہیں، کہاں ہیں کہاں نہیں ہے۔ تو جب آپ وہاں سے نکل گئے تو پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب بہت سارے لوگ شاید اس کے اوپر یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان جو ایسے کیسے چھپ سکتا ہے؟ عمل تو عمل ہوتا ہے، فائدہ وہ تب پہنچاتا ہے جب انسان یقین کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور اللہ کے اوپر یقین کر کے وہ چیز کرتا ہے۔ جب بلیو اور ٹرسٹ کسی چیز کے اوپر ہوتا ہے تو ہر چیز جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کو ضرور فائدہ پہنچاتی ہے۔ لیکن جب انسان کسی چیز کو صرف چیک کرنے کے لیے چلو چیک کر کے دیکھتے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا اس کا دھیان کہیں اور ہے اور وہ پڑھ رہا ہے، تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا پھر وہ چیز فائدہ نہیں کرتی ہے۔ تو عمل، ہر عمل، کوئی بھی، چاہے قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کفار مکہ آپ کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے کفار مکہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لٹایا تھا اور آپ ہجرت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے نکلے تھے، تو آپ اپنے گھر سے کیسے باہر نکلے تھے؟ وَمَا جَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت آپ نے پڑھی اور آپ ان کے سامنے سے نکل گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان کہیں ایسے راستے سے گزرا، رات کا وقت ہے، تنہائی کا وقت ہے، جہاں پہ ڈر خوف ہے کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے، کوئی اس کو لوٹ نہ لے، یا کوئی بھی سنگ چیز ہے، تو آیت الکرسی تو اپنے اوپر پڑھ ہی لیں، پھونک لیں، تاکہ انسان چیزیں حفاظت میں رہتا ہے۔ وہاں پہ اس آیت کو بھی پڑھ لیں، وَمَا جَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، یہ سورۃ یاسین کی آیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا، ان کے سامنے سے نکل کو نظر ہی نہیں آیا۔ تو اخلاص، توجہ کے ساتھ انسان جو بھی کام کرتا ہے نا تو وہ ضرور اس کو فائدہ پہنچاتی ہے، وہ چیز وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی۔ لیکن اگر جب انسان کی توجہ نہ ہو، اخلاص نہ ہو، یقین صحیح نہ ہو، تو پھر وہ چیز فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ پھر انسان کہتا ہے وہ نہیں، یہ تو ایسی ہی عمل تھا، اس سے تو ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوا، یہ تو ایسی جھوٹ بول دے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔